یہ ہم حضور کے نوکر ہیں اور یہ دیکھو ہماری پہچان اور اپنی کوئی نشانی پیش کرتے پھرو۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحبو نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اور میں ایک اور بادیار نعرے پھر لگا لیں گے، پھر کبھی موقع، یہ کوئی فرض نہیں ہے، میری بات سن لیجئے، میری بات سن لیجئے۔ تو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ تم دور سے نظر آ رہے ہو تو دور سے تم مسلمان لگ رہے ہو، لیکن قریب آؤ تو کچھ اور لگو۔ دور سے تو لگو کہ پگڑی بہت اچھی ہے، دور سے لگو کہ جو ہے وہ وضع قطع بڑی اچھی ہے، جبے کا سائز بڑا اچھا ہے، دور سے تو اچھے مسلمان لگو، لیکن جب قریب آؤ تم سے کوئی کاروبار کر کے دیکھے، تم سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، تم سے کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دیکھے، تمہیں کوئی قرض دے کے دیکھ لے، تمہاری ہمسائیگی میں کوئی گھر بنا کے دیکھ لے، تمہارے ساتھ کوئی سفر کر کے دیکھے، تمہارے نیڑے ہو کے دیکھے تو تم کچھ اور نظر آؤ۔ دور دور سے تو اچھے مسلمان لگتے تھے، وضع قطع بھی اچھی تھی، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک تھا، پگڑی بھی بہت اچھی تھی، جبہ بھی بہت نفیس تھا، خوشبو بھی بہت اچھی لگائی تھی، دور سے اس کی مہک پھیلتی چلی جا رہی تھی، لیکن تم سے کوئی ملے تو کردار سے بدبو آنے لگے، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں کہ تم دور سے اچھے مسلمان دکھائی دو، لیکن قریب آؤ تم سے کوئی مل کے رشتہ داری کر کے دیکھے تو تم اچھے نہ لگو۔ کہا نہیں، تم دور سے دکھائی دو تو پھر بھی تم حضور کے غلام دکھائی دو، اور تم سے کوئی تعلق جوڑ کے دیکھو پھر بھی پتا چلے حضور کا غلام ایسا ہی ہوا کرتا۔ اگر ہمسائیگی میں آپ سے اسے پتا چلے کہ کسی عاشق رسول کی ہمسائیگی میں میرا گھر بن گیا ہے، اگر وہ تم سے کاروبار کر کے دیکھے اسے پتا چلے کہ میں حضور کے غلاموں کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، میری زندگی کے تیور ایسے ہونے چاہیے، تو دور سے بھی تم حضور کے غلام دکھائی دو اور قریب سے بھی حضور کے غلام دکھائی دو۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے ربط کو اپنا مضبوط کرنا ہے، جت سے نہیں، میری گفتگو سے نہیں، اس اجتماع سے نہیں، آپ نے قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی دن آپ کا نہ گزرے قرآن کے بغیر، قرآن کے بغیر آپ کی ایک شب نہ گزرے، چاہے ایک رکوع ہی تلاوت کرو لیکن قرآن کے ساتھ جڑے رہو۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے قرآن کے بغیر تو نہیں جی سکتا۔ بلکہ آگے چل کے کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست ای کتاب نیست چیز دیگرست، اگر میں کھل کے کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے، جو ہے وہ ڈوبتے ہوں کو کھڑا کر دیتی ہے اور جو ہے وہ گرتے ہوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ربط مضبوط رہے، ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنائیں، اور یہ صرف مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ حضور کے دین کے میسج کو آگے منتقل کرے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے جو فلسفے کے استاد تھے آرنلڈ، انہوں نے پریچنگ آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی تھی، تو اس میں اپنی یادداشتیں مرتب کی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی میں نے دیکھا اور پوری دنیا کے اندر اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیل گیا، اس کی وجوہات کیا ہے، تو انہوں نے ان کی وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ اسلام کے پھیلنے کا ایک سبب یہ ہے کہ اسلام تبلیغ کا ٹھیکہ کسی ایک فرد کو نہیں دیتا۔ جس طرح ہندوؤں کے اندر 4 جو ہے وہ گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ تبلیغ کر سکتا ہے، 2 سن سکتے ہیں اور ایک کو سننے کا حق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ یہودیوں میں دیکھ لیں، عیسائیوں میں دیکھ لیں، یا فادر ہوگا یا نن ہوگی یا ان کا پادری ہوگا جو تبلیغ، ہر بندہ تبلیغ اٹھ کے نہیں کر سکتا، لیکن اس امت کے اندر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 لوگ موجود تھے اور ان سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں میرے اس پیغام کو اٹھا لے اور پوری دنیا پہ پھیلا لیں۔ اور پھر وہ اٹھے اور انہوں نے اس پیغام کو پھیلایا، گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھ کر کے بھی، اور جو ہے وہ انہوں نے ابلاغ کے مؤثر ذرائع اس دور کے جو تھے سب کو اختیار کر کے، بلکہ اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے پیغام حق دیتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، دل دل آ گئی، زمین ختم ہو گئی،
تو گھوڑے کی باگیں کھینچ کے کہا مالک میرے جذبے جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ یہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن میں نے لفظ بولا مؤثر، مؤثر تبلیغ کا انداز ہوگا تو اثر انداز ہوگا۔ اگر تبلیغ کا انداز مؤثر نہیں ہے تو وہ الٹا نقصان کا سبب ہوگا۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کی جا سکے۔ اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہر صورت کے اندر اس امت کو حاصل کرنی ہوگی۔ امت گر جائے، امت عروج پہ ہو، امت کی کسی بھی حالت میں امت کو اخلاق و کردار سے کبھی بھی دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو تو وہ اخلاقیات کا دامن چھوڑ دے، وہ اپنے کردار سے دستبردار ہو جائے کہ اس وقت اس حالت کے اندر یہ چیزیں چے مانا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم ہر حالت کے اندر جس صورت کے اندر بھی ہیں اپنے کردار کو، اپنی گفتگو کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو خوبصورت رکھیں گے اور ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو ہم چاہے ایک ہی فرد ہوں گے تو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے، لیکن لاکھوں بھی ہوں گے لیکن بدتمیز ہوں گے کردار کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ایک جھاگ کی طرح ہوں گے جس طرح حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تو کردار، تعلیم، اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تعلیم کا نظم امتوں کو کھڑا کرتا ہے اور تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور جہالت ہی قوموں کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ادارۃ المصطفیٰ نے اس سیکٹر کے اندر خاص طور پہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ منبر و محراب کو اگر صالح افراد نصیب ہو جائیں جو دین کی روح کے مطابق ان تک پیغام پہنچا سکے تو یہ امت کھڑا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اسی طرح دوسرا کردار والدین کا ہے، تیسرا کردار معلمین کا ہے۔ امت سازی کے عمل میں یہ تین کردار انتہائی اہم ہیں، اور چوتھا کردار دور موجود کے اندر میڈیا کا ہے جس سے ہم سر دست کوئی توقع نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ تین کردار جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، ان کرداروں کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ والدین کو ذمہ لینا پڑے گا کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ صرف جو ہے وہ پیدا ہوئے بچے اور ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور جس مرضی اسکول میں آنکھیں بند کر کے چھوڑ آئے اور پتہ ہی نہیں کہ بچوں کی ترجیحات کیا ہیں اور بچے کیا کدھر بڑھ رہے ہیں اور کس سمت رخ کر رہے ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور وہ اولاد کی تربیت کریں۔ پھر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ذمہ لیتا ہے تو پھر اس کی ہر طرح کی فکری تربیت، ذہنی تربیت، علمی تربیت، ہر طرح کی تربیت اس کے ذمہ ہے۔ اور تیسری ذمہ داری منبر و محراب کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 8 دن کے بعد یا 1 سال کے بعد ہم نے اجتماع کیا اور خطابت کے جوہر دکھلائے اور لوگوں سے داد و تحسین لی اور واہ واہ کیا اور اس بات پہ داد دی کہ اتنے لوگ جمع ہوئے تھے، اتنا اجتماع کثیر ہوا تھا۔ یہ داد لینے کی بات نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بات کہی کیا اور کیا وہ لوگوں کی جو ہے وہ معروضی ضروریات کو پورا کرتی ہے اور لوگوں کی مستقل ضروریات کا مداوع اس میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غلبہ دین کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا، اس سے کبھی بھی ہمیں دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں، اگر وقت تیزی کے ساتھ آگے نہ بڑھ رہا ہوتا تو میں اس کو تفصیل سے عرض کرتا کہ غلبہ دین کا شوق جنون کی حد تک ہمارے سینے میں موجود ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنا ہے۔ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبروں نے بھی محنتیں کی ہیں۔ قیامت کے دن بعض پیغمبر آئیں گے، ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، بعض کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، تو کیا انہوں نے محنت نہیں کی؟ اور بعض اکیلے ہی آ جائیں گے۔ تو وہ کہاں تک ہماری دعوت اثر انداز ہوتی ہے؟ ہم نے دعوت کو موقوف نہیں کرنا۔ غلبہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمارا کام صفیں سیدھی کرنا ہے، اللہ امام کو بھیج دے گا۔ لیکن ہم خود اگر ہم کہیں کہ ہم امام بن کے بھی ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر گھر کا راستہ بھول گئے، ہم گھر جانے کی جلدی میں، پھر ہم اب گھر جانے کی جلدی میں راستہ بھول جائیں گے۔ ادارۃ المصطفیٰ ایک مربوط فکر کا نام ہے، اس کے طے شدہ اہداف ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایک طوفان سینے میں رکھنے کے باوجود
ایسی جلد بازی کبھی نہیں کریں گے جس سے ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں اور اس وقت جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں، امت جس درد میں مبتلا ہے، دل تو چاہتا ہے. ایک وقت تھا اس زمانے میں ہم بھی کہتے تھے کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کوئی سانو مرن دا شوق بھی ہے. وہ شوق فراواں مرنے کا سینے میں موجود ہے. لیکن آج منصور حلاج کے لہجے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیادست، اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیادست، اے آنسو ہولے ہولے برسو غم زیادہ ہے. اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیادست، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است. اے شمع آہستہ بسوز کہ غم زیادہ شب دراز است. رات بہت لمبی ہے، رات بہت تاریک ہے، اس شمع کو بچا بچا کے جلانا ہے، کہیں بجھ نہ جائے یہ چراغ اور باقی آدھی رات اندھیرے میں ڈوب جائے. اگر تم چراغ ہدایت ہو، اگر تمہارے دم سے اجالے ہیں، اگر تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق خیر کی راہوں کو اختیار کر رہی ہے، اگر تم امت کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو پھر ہولی ہولی چلو، اس لیے کہ شب دراز است، رات بہت لمبی ہے. اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است. اس لیے ہولے ہولے آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ. ہاں اٹھنے والا قدم رہے منزل کی طرف، چیونٹی کی چال پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر تم نے راستہ چھوڑ دیا تو گھر آنے کی جلدی میں گھر کا راستہ کہیں بھول نہ جائے. اس لیے ہمارے اہداف بھی واضح ہیں، ہمارا منشور بھی طے شدہ ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جذبات کا طوفان بھی سینوں کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر. لیکن اس کے بعد منظم جد و جہد اور تدریجی عمل پر ہم یقین رکھتے ہیں اور تدریج کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے. خدا چاہتا تو زمین و آسمان کو ایک دن میں ہی بنا دیتا، لیکن تدریج کا عمل سکھایا، 7 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا. تو جب ہونا ہے اس امت نے غالب، وہ ہونا ہی ہونا ہے. اور میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجئے، فرمایا مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور اونٹ کی اون سے بنے ہوئے کمبلوں سے بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جہاں کلمہ اسلام نہیں جائے گا. اسلام کا کلمہ تو ہر جگہ پہ پہنچنا ہے. اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جس کی چھت کے میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں. آپ لیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تمہارا ہدف واضح ہے، تمہاری منزل متعین ہے، تمہارے سینوں میں طوفان کا ایک جہاں آباد ہے اور تم اس منزل کی طرف بڑھ بھی رہے ہو، لیکن شب بھی دراز ہے اور مسافت بھی بہت لمبی ہے اور تم اکیلے اس منزل تک پہنچ بھی نہیں پاؤ گے. اس لیے تم چلتے بھی جاؤ، ہدف پہ نگاہ بھی رکھو اور مڑ مڑ کے ساتھ شامل ہونے والے قافلوں کو بھی آوازیں دیتے رہو. نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانا اس سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ، ناکائے بے زمام راہ. اس بے زمام ناکا کو، اس اونٹنی کو جو ہے وہ ساتھ لے کر کے چلو، قافلہ بڑھتا چلا جائے اور منزل کی طرف آپ کا سفر چلتا رہے. امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا، حضور کی امت بن کے رہنا. آپ اپنی شناخت کو، آپ کی علاقائی شناخت ہے، آپ کی مسلکی شناخت ہے، آپ کی خاندانی شناخت ہے، آپ کی جو بھی شناختیں ہیں ان شناختوں کو باقی رکھو. میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا تعارف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے. اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا. میں آج ہی اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ میرے گھر کے اندر میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جب آپس میں بیٹھ کر کے کوئی خوشگوار ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں مسرتوں اور خوشیوں کی اس کیفیت کو اور ان کی ہم آہنگی کو میں اس قدر فرحت قلب کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں آبدیدہ ہو جاؤں گا اور میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. اور کبھی
किसी वजह से वो आपस में खिंचे बैठे हों तो मेरी तबीयत पे बड़ी गरानी गुजरती है, और मैं फिर सोचता हूँ क्या लम्हे और क्या अजियत की घड़ियाँ होंगी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर, जब उनके एक बेटे को बाकी बेटों ने कुएं में फेंक दिया था। उनके दर्द की कैफियत का कोई अंदाज़ा कर सकता है कि किस कड़क से वो गुजरते होंगे। उन बेटों के लिए भी उनके सीने में एक मोहब्बत, और दूसरे बेटे को वही बेटे कुएं में डाल गए। और फिर मैं पलट के तीसरी जगह पे जाता हूँ कि जब उलमा मशाइख एक दूसरे के जुब्बे उधेड़ रहे होते हैं, मिंबर रसूल जो हुजूर का दिया हुआ होता है, इस पे एक दूसरे को काफिर कह रहे होते हैं, और किसी को काफिर कहने पे जश्न मना रहे होते हैं, और उनकी पगड़ियां उधेड़ के उसकी धिजियां बखेर रहे होते हैं, और उस पे रक्स कर रहे होते हैं। गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती हो। तो इसलिए उम्मत बन क्या हो, बिखर के ना रहना। उम्मत वाहिदा के तसव्वुर को जितना उजागर कर सकते हो उसको उजागर करो। सियासी शऊर अच्छी तरह से आप पे अंदर होना चाहिए। हम इंतखाबी सियासत से गुरेज इसलिए करते हैं कि इसका नतीजा हमारी आंखों के सामने है कि 70 साल में कुछ नहीं मिला, तो आइंदा हम जो मुयस्सर है वो हम जब जो कर रहे हैं वो भी क्यों छोड़ बैठे। दो तरह के तबके हैं। एक तबका हमें जब कभी मिलता है तो बड़ी हमदर्दी से कहता है कहीं सियासत में ना आ जाना, फलां फलां ज़ाया हो गया, आप ना ज़ाया हो जाना, तो हम उनको कहते हैं बेफिक्र रहिए। और एक तबका और एक किस्म के लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं जनाब आपका हक है कि आप मैदान अमल में उतरे, ये डाकू, ये लुटेरे, ये चोर, ये किस तरह के हैं, तो आपको इंतखाबी सियासत में आना चाहिए। तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि मैं इससे माजरत करता हूँ, इसलिए कि जो मैं कर रहा हूँ उससे हकीकी सियासी शऊर पैदा होगा, रिजाले कार पैदा होंगे, अफराद साजी के अमल से हम गुजर रहे हैं। और जो आप मुझे बताने जा रहे हैं वहां जाके मैं वो कर नहीं सकूंगा, और जो खाली सीट छोड़ूंगा वहां कोई बैठ करके वो करेगा नहीं। जो मुयस्सर है वो छूट जाएगा, जो कर नहीं सकता उसको हाथ डाल लूंगा। तो ये आप मेरे साथ हमदर्दी नहीं कर रहे। वो एक जमाने में मुझे किसी ने कहा कि आप जरूर आइए, और बड़ी ही मोहब्बत का इजहार किया और बहुत सब्ज बात भी दिए। तो मैंने उनको पीर नसीरुद्दीन अलैहि रहमा का एक कौल सुनाया कि एक ज़माने में उनको वक्त के एक हुक्मरान ने कहा कि जनाब आप आइए, हम आपको वज़ीर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने हंस के कहा मैं बादशाह को मैंने वज़ीर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा साहब हम तो बादशाह बने बैठे हैं और आप हमें वज़ीर बनाना चाहते हैं। इसलिए हम इंतखाबी सियासत का कोई अमली नतीजा नहीं देखते। और अगर आप सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं तो आजकल जो हाहाकार मची है, जो अंधेर नगरी है, जो लहजों की जो है वो अजीब बदबू फैली हुई है, तो क्या कोई ये पसंद करता है कि मैं भी जाके उस माहौल में खड़ा हो जाऊं? और अगर कोई कहता नहीं जनाब आप साफ सियासत कीजिए, तो मियाँ ये साफ सियासत का तो माहौल पैदा कर रहे हैं, ये रिजाले कार ही तो पैदा कर रहे हैं। बाकी ये आरजू कि आप आए, मियाँ मेरी ये आरजू नहीं है कि मैं आऊं, वो माहौल पैदा करना चाहता हूं कि कोई आए, उसके लिए कोई रास्ता, कोई बुनियादें तो खोद जाए, कोई रास्ते के अंदर से पत्थर को हटा दे। सब ने ये कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन रास्ते के अंदर पत्थर पड़े थे। हमारा मिशन उन पत्थरों को हटाना है, उन नोकदार कांटों की जो है वो कमर तोड़ना है, रास्ते हमवार करना है, और हमने देर तक इस काम की तरफ जाना है। ए शम्मा आहिस्ता बसोज के शब दराजस, ए शम्मा आहिस्ता बसोज के शब दराजस, ए अश्क आहिस्ता बरेज के गम ज़्यादस्त, सीनों में तूफान है कल भी कल मिर्चन बिलौत इफ्तिराक, मेरा सीना जल रहा है हंडियों की तरह, मेरा भी जी चाहता किसी दीवार से टकरा जाऊं। इन हालात में क्या कोई देख सकता है कि रसूलुल्लाह की उम्मत काटी जा रही हो, बच्चे ज़बह किए जा रहे हो फ़लस्तीन में, कश्मीर में, लेकिन क्या इसका इलाज मेरे पास सियासत के मैदान में छलांग लगा देनी है जहां टांगें तड़वा बैठूं और जो मुयस्सर है वो भी ना कर सकूं? मैं जो करता हूं मैं शऊरी तौर पे खड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं दलील से खड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं मैं पूरे तयक्कुन के साथ खड़ा हूं। मंजिल और हदफ मेरी निगाहों के सामने है, मैं आहिस्ता आहिस्ता भटका चला जाता हूं, लेकिन मंजिल की तरफ मेरी सील है। हमारा नरम रो कासद पयामे जिंदगी लाया, हमारा नरम रो कासद पयामे जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। तो हम बिजली की तरह कूद करके हम शोला नहीं बनेंगे, हम शमा बनेंगे। इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं शोला बन जाओ,
شعلہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے اور شمع بننا بھی آگ کا مزاج ہے. لیکن آج کی اس کانفرنس میں آپ کو اپنا منشور بتا رہا ہوں. ہم شعلہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے, ہم شمع بننے کا مزاج رکھتے ہیں. اے شمع آہستہ بسوز کہ شب درازس, اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیادس. اس لیے ہم بڑھتے چلے جائیں گے, اور سیاسی شعور رکھنے کے باوجود ہم غیر سیاسی نہیں ہیں. 100 بار کہتا ہوں غیر سیاسی نہیں ہیں, لیکن انتخابی سیاست اس وقت حالات نہیں ہیں, اور میری زندگی میں بھی حالات پورے نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ راستہ رجال کا, وہاں جو بھی ہوگا حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے گا. اللہ اکبر. آگے بڑھیے. تعلیم, تبلیغ, قیام امن, نظام عدل, اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھیں گے. وقت سمٹ گیا. تصور طریقت ہمارے ہاں ہر کی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ میں اس تصوف کا قائل ہوں جو ہر کی ہے. یار نذرانے میں بھی تو آپ سے لے سکتا ہوں. آپ وہ ٹھگو شاہ اور مگو شاہ کو اور گوگے شاہ کو نذرانے دیتے ہیں, تو کیا میں مانگوں گا تو آپ مجھے نہیں دیں گے؟ تو آپ مجھے بھی تو نذرانے دیں گے. میرا بھی تو ایک 6 کنال کا بنگلہ چاہیے, میری بھی تو آرزو ہیں, میرے بھی تو بچے ہیں. لیکن میں مرکز کے ایک کونے میں زندگی گزارنے کا عزم کیا ہوا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی اسی پہ لا رہا ہوں کہ ساری زندگی ان چٹائیوں پہ زندگی گزارنی ہے. خاک نشین بن کے مرکز نشین بننا ہے, تو یہی تمہاری زندگی کا منشور ہے. تو کیا مجھے یہ نہیں چاہیے؟ تو یہ ہر کی ہے وہ فقر قرآن احتساب ہست و بود, نئے رباب و مستی و رقص و سرود, فقر اریاں گرمی بدر و حنین, فقر اریاں بانگ تکبیر حسین, فقر بیدار فقر زندہ, ڈھونڈ وہ فقر کی جس کی اصل ہو حجازی. وہ حجازی فقر کی پاسبانی ہم نے کرنی ہے. میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں, میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں, اگرچہ خالی ہیں صوفیوں کے کدو. آج کوئی ہو تو صحیح کہ لوگ اس انداز سے بات کریں کہ خانقاہوں کے رنگ یہ بھی ہوتے ہیں جہاں تحرک کا درس و سبق دیا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی. سخت کڑکتی دھوپ میں اطراف میں پھیلے ہوئے لوگ مرکز کے ہالز میں, صحن میں, مسجد میں, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اللہ سب کو جزا دے. اندرون بیرون ملک سے جو لوگ تشریف لائے, مختلف حلقہ جات سے تشریف لائے, میرے طلباء نے, درس گاہ کے طالب علموں نے, جس طرح میں نے رات ایک بچے کو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ایک نوجوان طالب علم کو دیکھا جو شاید منتہی کلاس کا طالب علم تھا, کہ ایک 8-10 سال کے بچے کی خدمت جو ہے وہ اس کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا اس کی خدمت کے اندر. تو میرا دل دعائیں دیتا ہے اللہ آپ کو امت کا اثاثہ بنائے, حضور کی امت کے لیے منتخب کرے. تم عالم دین بنو لیکن روٹیاں مانگنے والے نہیں. تم عالم دین بنو منبر کی حرمت کو بیچنے والے نہیں. تم عالم دین بنو محراب کے تقدس کو پامال کرنے والے نہیں. تم وہ عالم دین بنو کہ جس پہ رسول اللہ بھی قیامت کے دن ناز کریں کہ یہ میری امت کا عالم ہے, جس کے بارے میں کہا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اللہ آپ کو اس درجے پہ لے جائے اور وہ مقام آپ کو عطا فرمائے. یہ کارکن, یہ محنت کرنے والے لوگ, حلقہ جات کے ذمہ دار, ہمارے مبلغین, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مرکز کا ایک جو ہے وہ فیز مکمل ہو گیا اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ہم نے یہ چاہا تھا کہ مرکز مکمل ہوگا تو ادھر سے مصطفی اجتماع بھی ہوگا, تو ہم مرکز کے صحن میں تکمیل پر ایک جشن بھی کر رہے ہوں گے. لیکن ہم نے کل رات ہی, پرسوں رات ہی یہ طے کیا کہ جس قدر لوگوں کی آمد متوقع ہے تو مرکز میں تو اتنے لوگوں کا آنا ممکن نہیں ہوگا. پچھلے سال ہی جو حال ہوا تو یہ جگہ پھر منتخب کر لی گئی. یہاں بھی وہاں سب جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ اپنی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں. جن لوگوں نے اس مرکز کی تعمیر میں ایک پائی بھی دی, آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے اللہ ان کی قبول فرمائے. آمین آمین. تو اس مرکز کو اسلام کی نشأت و نہضت کا ضامن بنائے. اور اب مرکز کا جو دوسرا فیز ہے جو ایک عالمی معیار کے مطابق ہاسٹل بن رہا ہے, 50 کروڑ کی لاگت سے یہ ہال تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک پہنچے گا. میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس مرکز کے لیے کوشش کی تھی اسی جذبہ فراواں کے ساتھ, مجھے یاد ہے لوگوں نے 10-10, 20-20 روپے کے ساتھ بھی مدد کی تھی. یہ 2 سالوں کے اندر ہم نے یہ مرحلہ مکمل کرنا ہے, تو اپنے اوپر واجب کر لے کہ اس 2 سالوں کے اندر ہم اپنی آمدنی کا کچھ حصہ, 10واں حصہ, 5واں حصہ, 100واں حصہ, جتنا بھی حصہ آپ مختص کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں.
اور از خود آپ یہاں مرکز کے جو اکاؤنٹ آفس میں پہنچائیں یا جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ ہم بر وقت اس کی تکمیل کر سکیں. اور ملک کے طول و عرض کے اندر جو المصطفیٰ اسلامک سینٹرز بن رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنا تعاون اپنی محبت جاری رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.